الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. رب صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولن اعداءہم اجمعین بحق محمد وآل الطاہرین. عزیزان گرامی، شروع کرتے ہیں اس خدا کے نام سے جو بہت ہی زیادہ مہربان ہے، رحیم ہے، اور درود و سلام بھیجتے ہیں اس کے نمائندوں پر جس کو خداوند عالم نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، تاکہ ہم ان کی ہدایتوں پر عمل کر کے کمالات کی منزلوں تک پہنچ سکیں. اور اسی طرح سے درود و سلام بھیجتے ہیں امام وقت امیر کائنات حضرت امام مہدی علیہ السلام پر، جن کی عنایتوں سے اس وقت یہ ساری دنیا قائم ہے. عزیزان گرامی، گفتگو تھی زندگی برنگ خدا کے بارے میں. ہماری زندگی میں خدا نے کیا کیا نعمتیں ہم کو دی ہیں، اور یہ نعمتیں کس قدر عظیم ہیں. ان نعمتوں میں کچھ نعمتوں کا تذکرہ گزشتہ ایپیسوڈ میں اور گزشتہ پروگراموں میں ہو چکا ہے. امید ہے کہ پروگرام آپ کو پسند آئے ہوں گے، اور ان میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں کو آپ نے غور سے سنا ہوگا، اور آپس میں ایک دوسرے سے ان باتوں کے تعلق سے گفتگو بھی کی ہوگی، اور اپنی زندگی میں ان بتائی ہوئی باتوں پہ انشاءاللہ عمل بھی کیا ہوگا. یہ بات آپ خدمت میں گزارش کر دیں کہ یہ سارے جو پروگرام ہیں یہ صرف سن لینے پر اکتفا کرنے سے کافی نہیں ہوگا، بلکہ اگر یہ پروگرام صحیح ہیں اور آپ کو پسند آ رہے ہیں تو آپ ان کا تذکرہ دوسروں سے بھی کریں، اور اس کا مذاکرہ اور گفتگو دوسروں کے ساتھ کریں، اور جو باتیں ان میں بیان کی گئی اس پر عمل کر کے دیکھیں، اور دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں آپ ان کے اثرات کو دیکھتے یا نہیں دیکھتے. اگر آپ اپنی زندگی میں ان باتوں کے اثرات کو دیکھتے ہیں تو آپ دوسروں کو متوجہ کریں تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں ان اثرات کو دیکھیں. یہ ہمارا ایک انسانی اور ایمانی فریضہ ہے جس کو ہمیں انجام دینا چاہیے. اور اگر ہم ایک دوسرے سے بات کرتے وقت ان چیزوں کو بھول جائیں تو یاد دہانی بھی کراتے رہیں، کیونکہ انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا مسئلہ بھول جانا ہے. بہت سی باتیں جس کا آدمی بھول جاتا ہے، یاد رکھتا ہے، ذہن سے نکل جاتی ہیں، اور پھر دنیا کی مصروفیات میں انسان ان کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتا ہے. لہٰذا اگر ہم ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے رہیں تو ہماری بھی معلومات تازہ رہیں گی اور دوسرے کے بھی معلومات تازہ رہیں گی. اور دوسرے ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اگر ہم نے یاد دہانی کرائی اور اس یاد دہانی کی بنا پر وہ شخص متوجہ ہو کے اس نے عمل کیا تو عمل تو وہ کرے گا اور ثواب ہم کو ملے گا. تو امید ہے کہ سلسلہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اس کے اگر آپ کو آیا تو اپنے نظریات اور اپنے آراء النظر ٹی وی کے اوپر اور بھیج دیں تاکہ آپ کے نظریات سے ہم لوگ استفادہ کر سکیں اور آئندہ پروگرام کو اور بھی بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر سکیں. آج خداوند عالم کی ایک عظیم
نعمت کا تذکرہ کریں گے جو واقعاً بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کوئی کہ زندگی ایک نعمت ہے، والدین ایک نعمت ہے، لیکن ایک نعمت ان نعمتوں سے بھی بڑی ہے، ایک نعمت ان نعمتوں سے بھی عظیم نعمت ہے۔ وہ نعمت نعمت ہدایت ہے۔ ہدایت یافتہ ہونا بہت زیادہ عظیم درجہ رکھتا ہے، بہت ہی زیادہ عظیم درجہ رکھتا ہے۔ خداوند عالم نے اس نعمت ہدایت کے تعلق سے جو باتیں بیان فرمائیں، اگر آپ غور کریں تو یہ نعمت ہدایت اتنی زیادہ عظیم ہے کہ اس سے زیادہ کسی چیز کا مطالبہ ہم سے نہیں کیا گیا ہے۔ آج ہم وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے وہ دن میں کم از کم 10 مرتبہ خداوند عالم کی بارگاہ میں اہدنا الصراط المستقیم ضرور پڑھتا ہے، یعنی خدا سے ہدایت کی درخواست ضرور کرتا ہے۔ اتنی کثرت سے اور اتنی پابندی سے اور اتنی اصرار کے ساتھ کسی اور چیز کی بات نہیں کی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ نعمت ہدایت سب سے عظیم نعمت ہے۔ اور خداوند عالم کا مزید کرم اور مزید لطف و عنایت یہ ہے کہ اس نے انسان کو ترقی کے مختلف منازل تک، مراحل تک پہنچنے کے لیے رہنمائی فرمائی ہے۔ یعنی اگر خداوند عالم نے انسان میں یہ صلاحیت دی ہے کہ ترقی کے بلند ترین درجات تک پہنچ سکتا ہو، تو اس کو ان درجات تک پہنچنے کے لیے رہنمائی بھی فرمائی ہے۔ یعنی صرف خداوند عالم نے انسان میں استعداد و صلاحیت نہیں دی ہے، استعداد و صلاحیت کے ساتھ ساتھ ان استعداد و صلاحیت کو بروئے کار لانے کے طریقے بھی خداوند عالم نے معین فرمائے ہیں۔ دوسری طرف سے وہ جو نعمت دی ہے، ان نعمتوں میں، ان ہدایتوں میں ایک بہت بڑی ہدایت خداوند عالم اپنی معرفت عطا کی ہے۔ خداوند عالم نے ہمیں اپنے آپ سے آشنا کیا ہے، یہ بڑی نعمت ہے۔ اللہ کو پہچان لینا، اللہ کی معرفت رکھنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس نے معرفت بھی عطا کی ہے اور اپنے دربار میں آنے کا دروازہ بھی ہمارے لیے کھلا رکھا ہے۔ میں ایک بات عرض کروں کہ معرفت خدا کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ معرفت یعنی پہچاننا، ریکگنائز کرنا۔ آپ تصور کریں، آج آپ ایک ٹاپ کلاس کے MBA کو کیوں حیثیت دیتے ہیں، کیوں عزت دیتے ہیں، کیوں اس کو بہت بڑا درجہ دیتے ہیں؟ آپ ایک بہت بڑے ڈاکٹر کو، اسپیشلسٹ کو کیوں درجہ دیتے ہیں؟ اس میں کون سی خصوصیت ہے جس کی بنا پر آج اس کا درجہ بہت بڑا ہے؟ آپ اس کو ایوارڈ دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی شکل کی بنا پر، اس کی صورت کی بنا پر، اس کے خاندان کی بنا پر، اس کے رنگ و نسل کی بنا پر نہیں۔ آپ اس کی قدر کرتے ہیں اس کے علم کی بنا پر، اس کے نالج کی بنا پر۔ تو یہ جو نالج، یہ جو معلومات اس کو عزت دے رہی ہیں، تو یہ اس کے لیے نعمت ہے، یہ نعمت نہیں ہے۔ تو اگر یہ نعمتیں ہیں تو خدا سے بڑا تو کوئی نہیں ہے۔ اگر خدا سے بڑا کوئی نہیں ہے تو جو شخص معرفت خدا رکھتا ہے، اس سے بڑی نعمت کس کے پاس ہے؟ اور یہ نعمت خدا نے ہمیں خود سے دی ہے۔ خداوند عالم نے اپنی معرفت ہمیں عطا کی ہے، ہمیں اجازت دی ہے کہ اپنی زبان پر اس کا نام جاری کر سکیں، اسے پکار سکیں۔ خداوند عالم نے ہمیں معرفت بھی اپنی عطا کی ہے اور اپنے دربار میں، اپنی بارگاہ میں آنے کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نعمت الہی کو دیکھیں۔ خداوند عالم نے ایک بہت بڑی نعمت ہم کو عقل دی ہے۔
جس کی وجہ ہم خیر و شر کی تمیز کر سکتے ہیں، نفع و نقصان کو پہچان سکتے ہیں۔ یہ کم نعمت ہے۔ خدا نے ایک نعمت ہے تو کیا کہتے ہیں؟ خدا بند عالم نے سب سے بڑی نعمت ہے ہم کو اپنی ذات سے آشنا کیا ہے، اپنی بارگاہ میں آنے کی ہم کو اجازت دی ہے، اور دوسرے خدا نے ہم کو عقل دی ہے۔ عقل اللہ نے دی ہے۔ اگر آج یہ عقل ہم کو نہ دی گئی ہوتی تو ہم کس طرح سے کاروبار چلا، آج ہم جو فیکٹری چلا رہے ہیں، کاروبار چلا رہے ہیں، دکان چلا رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، یا زندگی کے مختلف مرحلے گزار رہے ہیں، کس کی بنیاد پر؟ عقل ہی کی بنیاد پر تو۔ اگر آج خدا نے یہ عقل ہم کو نہ دی ہوتی تو کیا ہم آگے بڑھ چکے ہوتے؟ ہم چونکہ اس نعمت سے واقف نہیں ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے۔ آج وہ لوگ جو سڑکوں کے اوپر دیوانے کی طرح سے بھٹکتے رہتے ہیں، ان میں ہم میں کیا فرق ہے؟ ان کے پاس بھی آنکھ ناک کان ہے، ہمارے پاس بھی آنکھ ناک کان ہے۔ وہ بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں، وہ بھی سانس لے رہے ہیں، ہم بھی سانس لے رہے ہیں، وہ بھی کھا رہے ہیں، ہم بھی کھا رہے ہیں، وہ بھی چل رہے ہیں، ہم بھی چل رہے ہیں، ان کا بھی گھر مکان، ہمارا بھی گھر مکان ہے۔ لیکن اس میں ہم میں کیا فرق ہے جس کی بنا پر آج ہمیں لوگ عزت کی نظر دیکھیں؟ کیوں؟ وہ فرق عقل کی بنا پر ہے۔ وہ عقل اس میں نہیں ہے جو عقل ہمارے پاس ہے۔ تو یہ عقل ایک نعمت ہے، نعمت نہیں ہے۔ خدا بند نے ہم کو عقل دی ہے، یہ عقل بہت بڑی نعمت ہے جو خدا نے ہم کو دی ہے۔ آج اسی عقل کی بنا پر ہم خیر و شر کو پہچانتے ہیں، اچھے برے کو پہچانتے ہیں، تمیز کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، اور باتوں کو سمجھتے ہیں عقل کی بنیاد پر۔ عقل کس نے دیا؟ ہم یہ عقل بازار سے خرید کے نہیں لائے، ہم یہ عقل ہم کو کسی نے گفٹ نہیں کی ہے، یہ عقل ہم کو دی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو دی ہے۔ آیا ان نعمتوں کا شکر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یہ نعمت عقل اللہ نے دی نہیں دی۔ تیسری نعمت جو اللہ نے ہم کو دی ہے کہ خدا بند عالم نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ترقی کے لیے، ہمارے تکامل کے لیے عظیم رہنما ارسال فرمائے۔ کیوں فرمائے؟ یہ رہنما کیوں آئے؟ یہ عظیم انسان خدا بند عالم نے کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ غور کریں، توجہ دیں۔ اگر آپ خدا نخواستہ کسی بیماری مبتلا ہو جائے، کسی بیماری مبتلا ہو جائے، اور آپ کے چاہنے والے یا گورنمنٹ یا لوگ یا جس ادارے سے آپ کام کرتے ہیں وہ آپ کے شہر کے یا آپ کے ملک کے بہترین ڈاکٹر کو آپ کے علاج کے لیے بھیج دیں۔ بخار آ گیا ہے، تکلیف ہو گئی ہے، کچھ درد ہے، کچھ پریشانی ہے، بیمار ہے، اس بیماری کے علاج کے لیے یہ سڑک پر ٹھہرے ملک کا بہترین ڈاکٹر آپ کے علاج کے لیے بھیجا گیا ہو، تو یہ جو بھیج رہا ہے یہ نعمت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے؟ اور ایسا ڈاکٹر جو واقعاً آپ کے مرض کو تشخیص بھی کر سکتا ہے اور آپ کو 100% شفا بھی دلا سکتا ہے، تو یہ عظیم ڈاکٹر، ملک کا سب سے بڑا ڈاکٹر آپ کے علاج کے لیے بھیجا جائے تو یہ بھیجنے والے کا کرم ہے یا کرم نہیں ہے؟ بھیجنے والے کا فضل ہے یا فضل نہیں ہے؟ اس کی عنایت ہے یا عنایت نہیں ہے؟ تو اگر تھوڑے سے بخار و درد کے لیے ایک عظیم ڈاکٹر بھیج دیا جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تمہارے دل کے علاج کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اگر خدا بند عالم اپنے کارخانے کا بہترین نمائندہ، بہترین فرد ہماری ہدایت کے لیے بھیجے تو کتنی بڑی نعمت خدا نے ہم کو دی ہے۔
خدا بند عالم ہماری ہدایت کے لیے جن لوگوں کو بھیجا ہے کوئی معمولی انسان نہیں تھے، عظیم ترین افراد کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، ہمیں عزت دی نہیں دی، ہمیں سمان دیا یا نہیں دیا، ہمیں وقار دیا یا نہیں دیا۔ ہماری شرافت کا تقاضا ہے کہ جب ہم کو اس طرح کی عزت و وقار مل جائے تو ہم اس بھیجنے والے کا شکر ادا کریں۔ ان تمام چیزوں کے بعد اب واقعاً اللہ کریم ہے، واقعاً اللہ رحیم ہے، واقعاً اللہ سے بڑا کوئی مہربان نہیں ہے، بہت مہربان۔ کتنے رحمان ہیں، بیمار ہم ہیں، تکلیف ہم کو ہے، اس نے ہماری بیماری کو دور کرنے کے لیے بہترین ڈاکٹر بھیجا، اس ڈاکٹر نے دوائیں تجویز کی، ہم نے وہ دوائیں اپنے اختیار سے خرچ استعمال کر لی، یعنی خدا بند عالم نے ہم کو چوتھی نعمت جو دی وہ اختیار کی دی ہے کہ ہم اس ڈاکٹر کے صلاح و مشورے پر عمل کریں یا عمل نہ کریں، اس طرح سے اختیار کریں اختیار نہ کریں۔ اگر ہم اختیار کر رہے ہیں اور اپنے اختیار سے ان دواؤں کو ان نسخوں کو استعمال کر رہے ہیں اور خود ٹھیک ہو رہے ہیں تو ٹھیک بھی ہم ہو رہے ہیں اور درجات بھی ہم ہی کو مل رہے ہیں، ہم ہی کو مل رہے ہیں، یہ اختیار ہم کو دیا گیا ہے، یعنی تعریفیں ہماری ہوں گی کہ تم نے کتنا بہتر علاج کیا، تم نے کتنی بہتر دوائیں کھائیں، تم کتنے اچھے ہو گئے، کتنے صحت مند ہو گئے، کتنی بیماریاں تمہاری دور ہو گئی۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اختیار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ سارے انتظام خدا نے کر دیے، ہمیں ہدایت کی نعمت دے دی، اپنی معرفت عطا کرا دی، عقل دے دی، رہنما بھیج دیے، رہنما نے ہماری ہدایت کے سارے راستے ہمارے سامنے بیان کر دیے، اس کے بعد ہم کو اختیار دے دیا تاکہ ہم اگر ہدایت یافتہ ہوں تو اپنے اختیار سے، اور اگر ہم دوسرا راستہ اختیار کریں تو اپنے اختیار، تاکہ کل اگر ہم شفا یاب نہ ہوئے تو اس میں ہم ڈاکٹر کو، نسخے کو، دواؤں کو مورد الزام قرار مت دے، اپنی بے احتیاطیوں کو، بدعملیوں کو ذمہ دار قرار دے۔ ہم نے کوتاہی کی ہے، تو اب جب یہ چیزیں ہو گئی ہیں تو اب ان نعمتوں سے جو انسان مالا مال ہے، معرفت خدا ہے، عقل ہے، رہنما ہے، ہدایتوں کے راستے کھلے ہوئے ہیں، تو ان نعمتوں سے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آیا ہم اپنی زندگی میں ان نعمتوں کو محسوس کر رہے ہیں یا محسوس نہیں کر رہے ہیں؟ یقیناً محسوس کر رہے ہیں، اگر نہیں محسوس کر رہے تو ذرا سی توجہ دے تو پتہ چل جائے گا کہ ہم پر نعمتیں کتنی زیادہ ہیں۔ تو جب یہ نعمتیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم صحیح راستے کا انتخاب کریں، صحیح راستے کا انتخاب کریں اور غیر صحیح راستے سے اجتناب کریں۔ اگر ہمیں اپنی صحت عزیز ہے، اگر ہم نے اپنی صحت عزیز ہے اس وقت اور ڈاکٹروں نے ہم کو مرض تشخیص دیا ہے کہ آنے کے بعد آپ یہ بیماری آپ کو ہو گئی ہے اور ان دواؤں کو کھانا ہے اور ان چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہے، تو آیا ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اگر خدا نخواستہ ہماری بیماریوں میں خدا نخواستہ کسی کو شوگر کی بیماری ہے تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ ان دواؤں کو استعمال کیجئے
اور ان چیزوں سے پرہیز کیجیے تاکہ آپ صحت مند ہو جائیں۔ اسی طرح سے ہدایت کا جن چیزوں پر ہمیں حکم دے ان چیزوں پر عمل کریں اور بقیہ دوسرے راستوں سے اجتناب کریں، دوری اختیار کریں۔ اور ان تمام چیزوں کا مقصد خدا کی خوشنودی ہے، یعنی ہم ان نمائندگان الہی، ان رسولان الہی کے ہدایتوں پر عمل کریں، کس کے لیے؟ اس کی خاطر جس نے ان کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اس کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر۔ کیوں؟ اس لیے خدا بند عالم اپنے بندوں کی ترقی و کمال کو بے پناہ دوست رکھتا ہے۔ اگر خدا بند عالم اپنے بندوں کی ترقی و تکامل کو بے پناہ دوست نہ رکھتا ہوتا تو نہ ان میں ترقی و تکامل کی استعداد پیدا کرتا اور نہ ترقی و تکامل کے لیے انبیاء و مرسلین کو بھیجتا۔ خدا بند عالم پسند کرتا ہے اس بات کو کہ اس کے بندے ترقی و کمال کی منزلیں تک پہنچے، اور وہ یہ ترقی و کمال اپنے لیے نہیں چاہتا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج ایک اسکول ہے، اسکول میں پرنسپل چاہتا ہے کہ بچے پڑھیں، محنت کریں، پاس ہوں، تو بچے محنت کریں گے، پاس ہوں گے، نتیجہ نکلے گا، رزلٹ نکلے گا، ان کا فائدہ ہوگا۔ لیکن ان کے فائدے کے ساتھ ان کی صلاحیتیں بڑھیں گی، ان کو کیا کہتے ہیں درجات ملیں گے، سرٹیفکیٹ ملیں گے، چیزیں ملیں گی، وہ ہو جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے، سب ان کو کورس مکمل ہو گیا، ڈگری مل گئی، تو یہ ڈگری تو مل جائے گی، ان کو پڑھائی کا فائدہ تو ان کو تو ہو جائے گا۔ لیکن اسی کے ساتھ جب پرنسپل نے محنت کی ہے، اس کے اصول کا نام بھی تو بلند ہوگا۔ تو جہاں ان ڈگری سے اسٹوڈنٹ کا فائدہ ہو رہا ہے، وہ ان کے کامیاب ہونے سے پرنسپل کی بھی عزت آبرو بڑھ رہی ہے۔ لیکن خدا اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا بے نیاز ہے کہ اس کو ہماری ترقی ہمارے لیے چاہیے، اپنے لیے چاہیے۔ وہ ہماری ترقی سے بے نیاز ہے۔ وہ چاہتا ہم ترقی کریں اپنی خاطر۔ اتنا مہربان خدا، اتنا رؤوف خدا۔ اب جب انسان کسی کام کرنے یا ترک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے بہت سے اسباب و عوامل فراہم ہوتے ہیں۔ اس کا ہم تذکرہ کریں۔ میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس راستے پر چلیں تو اس میں ہماری عقلی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس میں ہماری اخلاقی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، واقعی خدا عظیم ہے۔ ہم کبھی خدا بند رؤوف الرحمن کی بات کر کے تو دیکھیں۔ میں پھر بات کو دہرا رہا ہوں، خلاصہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ نعمت ہدایت خدا نے ہم کو دی، عقل کی نعمت دی، ہماری ہدایت کی خاطر انبیاء بھیجے، مرسلین بھیجے تاکہ ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اس کے بعد خدا نے ہم کو اختیار کی نعمت دی۔ اس اختیار کی نعمت نے ہم کو دنیا کی بقیہ موجودات سے الگ کیا ہے۔ آج ہم کو جو بقیہ موجودات پر برتری حاصل ہمارے عقل و اختیار کی بنا پر۔ ہم جب یہ کام خدا نے ہم کو دے دیا ہے تاکہ ہم صحیح راستے کا انتخاب کریں اور غلط راستوں سے اجتناب کریں۔ یہ نعمتیں لائی نہیں ہے۔ تقاضا کیا ہے کہ اتنی نعمتیں ہم صحیح راستے کا انتخاب کریں، خراب راستوں سے، نقصان دہ راستوں سے اجتناب کریں اور خدا کی خوشنودی کی خاطر کام کریں۔ یعنی یہ اصلاح سوشل میڈیا کی خاطر نہیں، پرنٹ میڈیا کی خاطر نہیں، خدا کی خاطر۔ کیوں؟ لیکن خدا چاہتا ہے اس کے بندے ترقی و تکامل و کمال کی منزل تک پہنچے۔
کیوں چاہتا ہے خدا؟ خدا یہ نہیں چاہتا کہ تذکرہ کرے کہ دیکھو میں نے ایک مخلوق پیدا کی، وہ کتنی کمال، وہ کس کے سامنے اپنی بڑائی ظاہر کرے گا کہ اس کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر دنیا میں آج ایک آدمی اپنے پروڈکٹ کی بڑائی بیان کرتا ہے تو دوسرا موجود ہے، پبلک موجود ہے، خدا کے ہم تو کوئی ہے ہی نہیں، کس سے بیان کرے گا اپنی بڑائی کہ دیکھو میں نے کتنی اچھی، خدا کو دوسرا ہے ہی نہیں۔ تو خدا بندہ نے یہ ساری ترقی، یہ ساری تکامل کس لیے چاہتا ہے؟ ہمارے لیے چاہتا ہے۔ کتنا مہربان خدا ہے، کتنا رحیم خدا ہے۔ آیا یہ خدا محبت کے لائق ہے یا نہیں؟ یہ خدا عبادت کے لائق ہے یا نہیں؟ اس خدا کی بارگاہ میں سر جھکانا چاہیے یا نہیں؟ یقیناً۔ اب اس کے راستے کیا ہیں؟ انشاءاللہ ان راستوں کو تذکرہ میں اللہ کی عنایتوں سے، ولی عصر کے توجہات سے اور حضرات کی دعاؤں سے آئندہ ایپیسوڈ میں پھر یہی بات پیش کریں گے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، بلاؤں کو دور کرے، اور سب سے پہلی دعا ہمارے آپ کے امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے مخلص خدمت گزاروں میں شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم